بتائیں جرمنی میں کتنے عرصے سے رہ رہے ہیں آپ؟ جرمنی میں مجھے تو کافی عرصہ ہو گیا ہے، تقریباً 18-20 سال ہو گئے۔ اگر آپ کو اپنی عزت خود ہی نہیں ہے، آپ کے لوگ اپنی ہی برائیاں ساری دنیا میں جا کر خود کریں گے، جا کے آپ کے اپنے منسٹر اپنی چیزیں ٹھیک کرنے کی بجائے ساری دنیا کو، یہ میں نے خود بیان سنے ہیں، وہ جا کے کہیں گے کہ لو جی یہ ہماری جو پی آئی اے ہے نا، اس کے اندر سارے کے سارے جعلی پائلٹ بھرتی ہوئے ہیں، پوری دنیا کو جا کے بتا رہے ہیں۔ آپ پوری دنیا کو جا کے بتا رہے ہیں کہ لو بھی یہ سارے کے سارے جو نا چور اور کرپٹ اور یہ چور قسم کے لوگ ہیں، یہ دنیا کو بتا رہے ہیں، آپس میں نہیں بات کر رہے، دنیا کو جا کے بتا رہے ہیں۔ آپ کے اپنے لوگ اپنے ہی کاغذات اپنے پھاڑ کے وہاں پر، اور بڑے شرمندہ ہو کے کہتے ہیں کہ پاکستانی نہیں نہیں نہیں، میں انڈین ہوں، میں بنگالیہ، میں وہ ساؤتھ امریکہ سے ہوں۔ تو میرے بھائی عزت آپ نے اپنی خود کرنی ہوتی ہے، آپ اپنی عزت خود کریں گے تو پھر دنیا بھی آپ کی عزت۔ بھارت ہم سے بہت زیادہ آگے نکل گیا ہے۔ اس کی ریزن کیا ہے؟ اس کی ریزن یہ ہے کہ ہماری پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں ہے۔ اوکے، ہمارے جو یہاں پہ ادارے ہیں وہ کوئی سٹیم لائن کام نہیں کر رہے۔ صحیح، آپ ان کی دیکھ لیں، ان کی اب مودی سرکار ہے، کتنے عرصے سے کام کر رہی ہے۔ بالکل پاکستان کے اندر کوئی ایک انسان آیا جس نے کام کرنے کی کوشش کی ہے، آپ اس نے اٹھا کے جیل میں ڈال دیا ہے۔ پروسیس جو ہمارے پروسیسز ہیں نا، یہاں پر جو ایمبیسیاں جو ویزے پروسیس کرتی ہیں، صحیح، اس میں وقت بہت زیادہ لگتا ہے، وہ اتنے سموتھ نہیں ہے۔ اوکے، ایمبیسیاں اس میں ٹائم بہت زیادہ اپوائنٹمنٹ نہیں ملتی، ٹھیک ہے، بڑے لمبے 2-3 سال اپوائنٹمنٹ میں، 2-3 سال ویزے کے پروسیس میں لگ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اس طرح کے کام ہے۔ لیکن انڈیا میں ایسا نہیں ہے، ان کی پروسیسز تھوڑے سے سموتھ ہیں، ان کے تعلقات تھوڑے سے بہتر ہیں، ان کی ایمبیسیاں وہاں پر جو فورن ایمبیسیاں کام کرتی ہیں وہ اتنا ٹائم نہیں لگاتی۔ ہیلو ویورز، دس از علی رضا اینڈ یو آر واچنگ مائی یوٹیوب چینل کیٹالسٹ ریکارڈز۔ اوورسیز پاکستانی جو ہے وہ میرے ساتھ موجود ہے، میں چل کر ان سے بات کروں گا اور جانوں گا کہ آخر کیا وجہ ہے کہ اگر ویزا سسٹم کی بات کی جائے تو جہاں پاکستانیوں کو بہت سی کنٹریز میں جو ہے وہ جانے کے لیے بہت زیادہ پرابلمز فیس کرنی پڑ رہی ہوتی ہیں، ویزا سسٹم جو ہے وہ بہت زیادہ ڈیفیکلٹ ہے پاکستانیوں کے لیے۔ پاکستان کی بات کی جائے تو پاکستانیوں کو کیوں اتنی ہرڈلز کا سامنا کرنا پڑتا ہے، چلوں گا چل کر بات کرتا ہوں۔ السلام علیکم جی وعلیکم السلام۔ سر، آپ کا نام؟ عثمان۔ کیا کرتے ہیں سر آپ؟ میں ریسرچر ہوں۔ ریسرچر ہیں آپ، جرمنی میں آپ بتا رہے ہیں آپ رہتے ہیں۔ مجھے سر یہ بتائیں کہ اگر ویزا پروسیس کی بات کی جائے، آخر کیا وجہ ہے کہ پاکستانیوں کو ویزا پروسیس کے اندر اتنی زیادہ ہرڈلز کا سامنا کرنا پڑتا ہے؟ پرسیپشن کی بات ہوتی ہے نا، ہر ملک کی ایک اپنی اپنی پرسیپشن ہوتی ہے ساری دنیا کے اندر، تو پرسیپشن کو اتنی اچھی نہیں ہے پاکستانیوں کی، یہ آج سے نہیں ہے، وہ پچھلے کو 15-20-25 سال سے ٹھیک ہے، ایسا ہے نا، لوگ جاتے ہیں اور جا کے پھر رک جاتے ہیں اور غیر قانونی رستوں سے اور الٹے سیدھے رستوں سے رہ جاتے ہیں وہاں پہ، تو اس کے بعد پھر پرسیپشن خراب ہو جاتی ہے، تو وہ پھر اپنے لیے تو رستے بنا لیتے ہیں لیکن اپنے سے پیچھے آنے والوں کے لیے بند کر دیتے ہیں۔ تو وہ پرسیپشن جو ہے نا وہ ضروری ہوتی ہے کہ آپ جا رہے ہیں کسی بھی جگہ کے اوپر، اب کوئی اسٹوڈنٹس ہیں اگر تو وہ اسٹوڈنٹ ہیں تو وہ جائیں وہاں پر اپنے لیے کریں کام، یا اگر واپس بھی آتے ہیں تو یہاں پہ آ کے کچھ کریں۔ پاکستانیوں کی جو پرسیپشن ہے نا وہ دنیا میں وہ بہت زیادہ خراب ہے، بہت ہی زیادہ خراب ہے، اور وہ کسی نے نہیں کی ہوئی ہے، وہ آپ نے خود ہی کی ہے، نہ اس طرح کی حرکتیں کریں۔ ایک نہیں ہے بات، بہت ساری گورنمنٹ کی اسٹیبلٹی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، گورنمنٹ جو کسی جگہ کے اوپر اپنی اس کے ساتھ پھر وہ باقی گورنمنٹس کے ساتھ بات کرتی ہے کہ جی ہم آپس میں کوئی اس طرح کا سسٹم رکھیں کہ ویزا فری آپ آ سکیں ہمارے پاس، ٹھیک ہے، ویزا فری ہم آپ کے پاس جا سکیں، اوکے، یا لوکل کرنسی کی ٹریڈ ہم کسی طریقے سے کر سکیں۔ ٹھیک ہے، انڈیا نے بہت سارے ملکوں کے ساتھ کوشش کی ہے، ابھی یہ چائنا اور وہ اس کے ساتھ رشیا کے ساتھ کہ ہم روبل میں ٹریڈ کر سکیں، بالکل، ہم اپنے روپے میں ٹریڈ کر سکیں۔ ابھی وہ ریسنٹ اس طرح کی یہ کوششیں ہوتی ہیں جو آپ کرتے ہیں اپنی پرسیپشن بہتر بنانے کے لیے، اپنے تعلقات بہتر بنانے کے لیے، لیکن اگر آپ کا مقصد ہی صرف یہ ہو کہ بس میں کسی طریقے سے، چاہے وہ کوئی آپ کا بہت بڑا جرنیل ہے یا چاہے آپ کا کوئی ایک بالکل عام چوکیدار سا ہے، ٹھیک ہے، جب ہر شخص صرف اپنی سوچ رہا ہے کہ بس میں کسی طریقے سے کینیڈا جا کے تو اپنے گھر بنا لوں اور پیچھے سے آنے والوں کے لیے سارے رستے بند ہو جائیں، یہ آپ کا ہر اسٹوڈنٹ بھی ایسے ہی سوچتا ہے، آپ کا جو فوج کا جرنیل ہے وہ بھی ایسے ہی سوچتا ہے، اور جو آپ کا سیاستدان ہے وہ بھی ایسے مجھے ہی یہ سوچتا ہے۔ بتائیں جرمنی میں کتنے عرصے سے رہ رہے ہیں آپ؟ جرمنی میں مجھے تو کافی عرصہ ہو گیا ہے، تقریباً 18-20 سال ہو گئے۔ اس ٹائم میرے خیال سے جب آپ گئے ہوں گے تو جانے کا پروسیس کافی ایزی ہوگا۔ اگر موجودہ کرنٹ ٹائم کی بات کی جائے، کیا لگتا ہے کہ یہاں پہ رہنے والا شہری کو اگر جرمنی جا کے شفٹ ہونا ہو یا جرمنی میں اگر وہ اپنا کیریئر کنٹینیو کرنا چاہتا ہے، کس طرح کے چیلنجز پاکستانیوں کو اس ٹائم درپیش ہیں؟ اگر وہ پاکستان سے باہر کسی بھی کنٹری میں رہنا چاہتے ہیں، کتنا جتنے بھی باہر رہنے والے جتنے بھی ممالک ہیں اگر بات کی جائے، وہ کتنا ویلنگ ہے اس ٹائم پاکستانیوں کو ویلکم کرنے کے لیے؟
نہیں ولنگ تو کوئی بھی نہیں ہے، جگہ بنانی پڑتی ہے، ولنگ تو کوئی بھی نہیں ہے، لیکن بات دوسری طرف اگر ینگ لوگ جتنے بھی ہیں نا، سب سے بہتر طریقہ یہ ہوتا ہے کہ یار آپ جائیں اپنے لیے کوئی نہ کوئی، سب سے پہلے کوئی پروفیشن سوچیں کہ میں نے کرنا کیا ہے، ٹھیک ہے، کوئی پڑھنے کے لیے، کوئی اسٹڈی کے لیے جائیں، اور اس کے بعد پھر اس کے اندر جاب کریں، تو وہی سب سے بہتر راستہ ہے۔ لیکن اس وقت اب مسئلہ یہ ہے کہ لوڈ بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ لوگ اب جانا چاہ رہے ہیں، جرمنی کی کیا صورتحال ہے؟ تو پاکستانی وہاں پر جو تھے وہ بھی پہنچ جاتے ہیں، وہاں بنا لیتے اپنا نام۔ اس کا پالیسی سے کیا تعلق ہے؟ میں یہی بات کر رہا تھا کہ کسی کی بھی کوئی بھی ملک کی ویزا پالیسی جو ہوتی ہے وہ کسی ایک ملک کے لیے نہیں بنتی، ٹھیک ہے، وہ ان کے اپنے مفادات کے تحت بنتی ہے۔ اب اس کے اندر آپ کسی پاکستانی بھی آ سکتا ہے، انڈین بھی آ سکتا ہے، بنگالی بھی آ سکتا ہے۔ ویزا پالیسی یا کسی بھی ملک کی ہے، وہ کسی ملک کے لیے تھوڑی بنتی ہے۔ جو دوسری بات وہ قابلیت، وہ علیحدہ بات ہے۔ ٹھیک ہے، بہت سارے پاکستانی بھی رہتے ہیں، بنگالی بھی رہتے ہیں امریکہ میں، پورے یورپ میں، تو کسی نے نہیں روکا، وہ بھی اپنی قابلیت کی زور گرین کے اوپر۔ پاسپورٹ کے ساتھ کوئی خوش نہیں ہے۔ اگر اس کی رینکنگ کی بھی بات کی جائے تو دنیا میں ورسٹ رینکنگ کے اندر جو ہے وہ اس ٹائم گرین پاسپورٹ جا رہا ہے، جبکہ اگر ہم انڈین پاسپورٹ کی بات کریں ان کی رینکنگ ہم سے بہت بہتر ہے۔ آخر کیا وجہ ہے؟ اس کی بہت ساری وجہیں، یہی وجہ ہیں جو میں بتا رہا ہوں آپ کو، کہ وہ انہوں نے تھوڑی بنانی ہے، آپ نے بنانی ہے۔ آپ نے اپنی عزت خود کرنی ہوتی ہے، کبھی کوئی باہر سے نہیں کرتا آ کے۔ صحیح، آپ نے اپنے کاغذات کی، آپ نے اپنے پاسپورٹ کی خود عزت کرنی ہوتی ہے، صحیح۔ کوئی دوسرا بندہ آپ کو نہیں کرے گا۔ اگر آپ کو اپنی عزت خود ہی نہیں ہے، آپ کے لوگ اپنی ہی برائیاں ساری دنیا میں جا کر خود کریں گے، جا کے آپ کے اپنے منسٹر اپنی چیزیں ٹھیک کرنے کی بجائے ساری دنیا کو، یہ میں نے خود بیان سنے ہیں، وہ جا کے کہیں گے کہ لو جی یہ ہماری جو پی آئی اے ہے نا، اس کے اندر سارے کے سارے جعلی پائلٹ بھرتی ہوئے ہیں، پوری دنیا کو جا کے بتا رہے ہیں، آپ پوری دنیا کو جا کے بتا رہے ہیں کہ لو بھی یہ سارے کے سارے جو نا چور اور کرپٹ اور یہ چور قسم کے لوگ ہیں، یہ دنیا کو بتا رہے ہیں، آپس میں نہیں بات کر رہے، دنیا کو جا کے بتا رہے ہیں۔ آپ کے اپنے لوگ اپنے ہی کاغذات اپنے پھاڑ کے وہاں پر، اور بڑے شرمندہ ہو کے کہتے ہیں کہ پاکستانی نہیں، میں انڈین ہوں، میں بنگالی، میں وہ ساؤتھ امریکہ سے ہوں۔ تو میرے بھائی عزت آپ نے اپنی خود کرنی ہوتی ہے، آپ اپنی عزت خود کریں گے تو پھر دنیا بھی آپ کی عزت کرے گی۔ تو پرسیپشن آپ کی، پاسپورٹ کی پرسیپشن جو ہے نا، وہ آپ نے بنانی ہوتی ہے، کسی نے تھوڑی بنانی ہوتی۔ اب مجھے اگر فرض کرو کہ یہاں پر کو 15 لوگ ملتے ہیں آگے، اور ان 15 میں سے لیٹ سے کہ یا لیٹ سے 15 بنگالی آتے ہیں میرے پاس آ کے، اور اس کے بعد 15 جو ہے وہ افغانی آتے ہیں یا اس طرح آتے ہیں، یا آپ کے پاس، اب آپ لوگوں کے ذہن میں ایک پرسیپشن ہے نا کہ یار افغانی جتنے بھی آتے ہیں، پٹھان یہ کلچر لے کے ہیں، وہ چرس کا اور وہ سارا کچھ ہے اس طرح کا۔ اب آپ لوگوں کے ذہن میں ایک بن گیا نا کہ یار یہ لوگ ٹھیک نہیں ہیں، ٹھیک ہے، اس کے بعد کیا ہوگا؟ ان کی پرسیپشن خراب ہوگی، ٹھیک ہے، ان کے کاغذات کی پرسیپشن آپ کے ملک میں خراب ہوگی۔ صحیح۔ اب وہ اپنے ملک میں جا کے یہ بحث کریں کہ یار یہ ہمارے ساتھ بڑا ہونا، وہ ڈبل سٹینڈرڈ گیم کرتے ہیں، یہ پاکستانی یہ ہمیں پسند نہیں کرتے، یہ تو ہمارے ساتھ جو ہے نا وہ ایک ڈسکرمنیشن ہے، یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، کیوں نہیں؟ بھائی تم نے خود کی تھی، جو کیا تھا تم نے، سو تم وہ کہتے رہے، سمپل سی بات۔ چلیں شارٹلی مجھے لاسٹ پہ یہ بتائیں، آپ نے بتایا 15-20 سال ہو گئے آپ کو جرمنی کے اندر، اگر بات کی جائے کوئی پاکستان سے جرمنی میں اپلائی کرتا ہے اور ایک طرف انڈین اپلائی کرتا ہے، آپ کا تقریباً کافی زیادہ ایکسپیرینس بھی ہے جرمنی کے اندر، کیا لگتا ہے سر زیادہ کس کو پریفر کیا جائے گا؟ اگر جرمنی کی گورنمنٹ کی بات کی جائے، جرمنی کی سرکار کی بات کی جائے، وہ پاکستانی کو زیادہ پریفر کرے گی یا انڈین ویزا ہولڈر کو زیادہ پریفر کرے گی؟ پالیسی تو دونوں کے لیے ایک جیسی ہے، دونوں برابر ہوں گے۔ صحیح، جو پالیسی کی اگر آپ بات کر رہے ہیں نا، وہ تو دونوں برابر ہوں گے۔ فرق کہاں پہ ہے سر؟ پروسیس، جو ہمارے پروسیسز ہیں نا یہاں پر، جو ایمبیسیاں جو ویزے پروسیس کرتی ہیں، صحیح، اس میں وقت بہت زیادہ لگتا ہے، وہ اتنے سموتھ نہیں ہے۔ اوکے، ایمبیسیاں اس میں ٹائم بہت زیادہ، اپوائنٹمنٹ نہیں ملتی، ٹھیک ہے، بڑے لمبے 2-3 سال اپوائنٹمنٹ میں، 2-3 سال ویزے کے پروسیس میں لگ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اس طرح کے کام ہے۔ لیکن انڈیا میں ایسا نہیں ہے، ان کی پروسیسز تھوڑے سے سموتھ ہیں، ان کے تعلقات تھوڑے سے بہتر ہیں، ان کی ایمبیسیاں وہاں پر جو فورن ایمبیسیاں کام کرتی ہیں وہ اتنا ٹائم نہیں لگاتی۔ دیکھیں بھارت ہم سے بہت زیادہ آگے نکل گیا ہے۔ اس کی ریزن کیا ہے؟ اس کی ریزن یہ ہے کہ ہماری پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں ہے۔ اوکے، ہمارے جو یہاں پہ ادارے ہیں وہ کوئی سٹیم لائن کام نہیں کر رہے۔ صحیح، آپ ان کی دیکھ لیں، ان کی اب مودی سرکار ہے، کتنے عرصے سے کام کر رہی ہے۔ بالکل، پاکستان کے اندر کوئی ایک انسان آیا جس نے کام کرنے کی کوشش کی ہے، آپ اس نے اٹھا کے جیل میں ڈال دیا ہے، اور باقیوں کو آپ نے وہاں سے لا کے دوبارہ بٹھا دیا ہے۔ دیکھیں ہمارے پاس کیا ہے، بالکل،
हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, कोई लॉयल है ही नहीं। इवन कि हम नहीं, खुद हम आवाम जो है ना, ये नहीं, हमारी लॉयल्टी नहीं है। हम क्या कर रहे थे, हम आपस में लड़ रहे होते हैं, और जिन लोगों के लिए हम लड़ रहे होते हैं वो ऊपर बैठे हैं, वो एंजॉय कर रहे हैं। तो ये चीज़ है, हमें सबसे पहले तो अपने मुल्क को ठीक करने के लिए हमारी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ज़रूरी है। स्टेबिलिटी आएगी तो हमारी डॉलर और ट्रेड और सब कुछ सेट होगा, तो उसके बाद बाकी कंट्रीज भी हमें एक्सेप्ट कर लेंगे। जैसे सर ने बात की कि आपने अपनी इज़्ज़त खुद बनानी है, तो हमें अपने पासपोर्ट की इज़्ज़त बनानी पड़ेगी वहाँ पे। जब हम खुद ही यहाँ पे लड़ाई झगड़े करते रहेंगे, हम इक़्तिदार के लिए लड़ते रहेंगे, तो कैसे वो हमारी गवर्नमेंट को चाहिए वो हमारे लिए कुछ ऐसा करे ताकि हमारे नौजवानों को भी इस तरीके से रोज़गार, और हमें बाहर जाना क्यों है, पाकिस्तान के अंदर हमें पाकिस्तान के अंदर वो ऐसे मौके दें, ऐसी चीज़ें दें कि हम पाकिस्तान के अंदर रह के इतना अर्न कर सकें और अपनी ज़िंदगी को खुशहाल तरीके से। मेन स्ट्रीम मीडिया की रिपोर्ट बता रहा हूँ, हर साल कह रहे हैं कि तादाद बढ़ ही रही है बाहर जाने वालों की। क्योंकि जब पाकिस्तान में कुछ है ही नहीं तो फिर तादाद बढ़ेगी। सर अफसोस नहीं होता इस दिन के लिए मुल्क बनाया था? अफसोस तो बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन जब तक आप मैं नहीं ठीक होंगे तो ये मुल्क नहीं ठीक हो सकता। पहले हमको खुद को ठीक करना पड़ेगा, आवाम को ठीक होना पड़ेगा, उस वक़्त ये चीज़ें ठीक हो जाएंगी। बहुत बहुत शुक्रिया